السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر حاسد اذا حسد۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سارے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بلیک ہول کا اصلی راز، جس کے سامنے سائنس کے سارے لاز فیل ہیں۔ دوستو ذرا سوچیں، کائنات یعنی اسپیس میں ایک ایسی جگہ ہے جو اتنی طاقتور ہے کہ روشنی کو بھی اپنے اندر کھینچ لیتی ہے اور وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں کائنات کے سب سے پراسرار اور خوفناک جگہ کی، بلیک ہولز۔ آج ہم اسپیس اور بلیک ہولز کے ان رازوں سے پردہ اٹھانے لگے ہیں جو آپ نے شاید پہلے سنے ہو۔ اسپیس کی وسعت، دا انفینائٹ یونیورس۔ ہماری زمین جس نظام کا حصہ ہے اسے سولر سسٹم کہتے ہیں، جہاں سورج مرکز ہے، لیکن ہمارا یہ سورج ہماری گلیکسیز یعنی ملکی وے کے اربوں ستاروں میں سے صرف ایک چھوٹا سا تارہ ہے۔ سائنٹسٹ کے مطابق اس کائنات میں اربوں گلیکسیز ہیں اور ہر گلیکسی میں خربوں ستارے ہیں، پلانٹس ہیں۔ اسپیس اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم اسپیڈ آف لائٹ، جو سب سے دنیا کی تیز ترین لائٹ ہے، اس کی رفتار یعنی کہ 300,000 یا 3×10⁸ کلومیٹر پر سیکنڈ سے بھی سفر کریں تو ہمیں اپنی گلیکسی سے باہر نکلنے میں 30 یا 1 خرب سال لگ سکتے ہیں۔ اور اس خاموش اور انجان اسپیس میں سب سے عجیب چیز بلیک ہول ہے۔ بلیک ہول کیسے بنتا ہے؟ دا برتھ آف کاسمک مانسٹر۔ جب کوئی ایسا ستارہ جو ہمارے سورج سے 10 یا 20 گنا بڑا ہو اپنی ساری انرجی ختم کر لیتا ہے تو اس کے اندر کی توانائی کا نظام رک جاتا ہے۔ اس کے بعد اس ستارے میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے جسے ہم سپر نووا کہتے ہیں۔ دھماکے کے بعد اس ستارے کا بچا کچا حصہ اپنی گریوٹی کی وجہ سے اپنے اندر دھنستا جاتا ہے اور اتنا زیادہ سکویز ہو جاتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے نقطے میں اربوں ٹن وزن جمع ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم بلیک ہول کہتے ہیں۔ بلیک ہول کی قسم، ٹائپس آف بلیک ہولز۔ بلیک ہول ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ عام طور پر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سیٹلر بلیک ہول، جو عام ستاروں کے ٹوٹنے سے بنتے ہیں۔ نمبر 2، سپر میسیو بلیک ہول، یہ سب سے بڑے ہوتے ہیں اور ہر گلیکسی کے بیچ میں موجود ہوتے ہیں۔ ہماری ملکی وے کے درمیان میں بھی ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے جس کا نام سیگیٹیریس ہے۔ یہ ہمارے سورج سے لاکھوں گنا بڑا ہے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے انٹرمیڈیٹ بلیک ہول، جو درمیانے سائز کا ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسپیگیٹیفیکیشن، یعنی انسان کے ساتھ کیا ہوگا اگر کوئی خلا باز یعنی ایسٹروناٹ غلطی سے بلیک ہول کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک بہت عجیب اور خوفناک چیز ہوگی جسے سائنٹسٹ اسپیگیٹیفیکیشن کہتے ہیں۔ بلیک ہول کی خون خوار گریوٹی انسان کو اپنی طرف اتنی تیزی سے کھینچتی ہے کہ وہ کسی لمبے نوڈل یا اسپیگیٹی کی طرح کھینچتا چلا جاتا ہے اور ایٹم میں بکھر جاتا ہے، یعنی کہ اس سے بچنے کے کوئی چانس نہیں۔ وقت کا رک جانا، ٹائم ڈائلیشن۔ البرٹ آئنسٹائن نے بتایا تھا کہ وہاں وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کسی اسپیس شپ میں بیٹھ کر بلیک ہول کے قریب چلے جائیں اور وہاں صرف 1 گھنٹہ گزاریں، تو جب آپ واپس آئیں گے زمین پر 50 یا 1000 سال گزر چکے ہوں گے۔ آپ کے سارے دوست بوڑھے ہو چکے ہوں گے جبکہ آپ جوان رہیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایونٹ ہوریزون اور سنگولیرٹی۔ بلیک ہول کا ایک ایسا حصہ ہے اس کی باؤنڈریز کو ایونٹ ہوریزون کہتے ہیں۔ اس کے اندر کچھ بھی چلا جائے، چاہے وہ روشنی ہو، وہ ہمیشہ کے لیے قید ہو جاتی ہے۔ ایونٹ ہوریزون کے اندر بالکل ایک سینٹر میں ایک جگہ ہوتی ہے جسے ہم سنگولیرٹی کہتے ہیں۔
سنگولیرٹی پر فزکس کے سارے قوانین یعنی لا آف فزکس ٹوٹ جاتے ہیں، سائنس فیل ہو جاتی ہے، وہاں میتھس فیل ہو جاتی ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہاں میٹر کس شکل کا ہوتا ہے۔ اب سوال آتا ہے، کیا بلیک ہول ہمیشہ رہتا ہے؟ ہاکنگ ریڈیشنز۔ مشہور سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ نے دریافت کیا تھا کہ بلیک ہولز بالکل امر یعنی امورٹل نہیں ہوتا، وہ دھیرے دھیرے انرجی باہر نکالتا ہے، جس سے ہاکنگ ریڈیشنز کہا جاتا ہے۔ اربوں خربوں سال بعد ایک وقت آتا ہے جب ایک بلیک ہول مکمل طور پر غائب یعنی ایویپوریٹ ہو جاتا ہے۔ سائنٹسٹ آج بھی بلیک ہول پر ریسرچ کر رہے ہیں اور ہر دن نئے راز سامنے آتے رہتے ہیں۔ کیا آپ بھی اسپیس میں جانا چاہیں گے؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا، اور جاتے جاتے چینل کا لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دینا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دینا تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ میری طرف سے آپ کو اللہ حافظ۔